اکیلے باہر جائیں گے؟ صفدر نے کہا ہاں، چونکہ جیپ میں نے ڈرائیو کی ہے اس لیے صورتحال کو بہتر انداز میں چیک کر سکتا ہوں، اور ویسے بھی اکیلا آدمی آسانی سے چھپ سکتا ہے، عمران نے کہا اور آگے بڑھ گیا۔ اوپر دہانے کے پاس جھک کر وہ ایک چٹان کے پیچھے ہو گیا۔ عمران کے ساتھی جیپ سے اتر کر اب دہانے کی طرف بڑھ رہے تھے اور عمران چٹانوں کی آڑ لیتا ہوا ان کی نظروں سے غائب ہو چکا تھا۔ وہ سب خاموش کھڑے تھے۔ دہانے کے سامنے پہاڑی ڈھلانیں تھیں، لیکن یہ ڈھلانیں ہموار نہیں تھیں۔ ان میں کریک، نالے اور شگاف جگہ جگہ نظر آ رہے تھے، جن کی وجہ سے جیپ الٹ سکتی تھی۔ پھر تقریباً 10-15 منٹ بعد عمران سائیڈ سے اچھل کر دوڑتا ہوا دہانے میں داخل ہوا۔ کیا نظر آیا؟ صفدر نے بے چین لہجے میں پوچھا۔ خدا کی قدرت، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا تو سب بے اختیار ہنس پڑے۔ عمران صاحب، ہم کمنٹری سننے کے لیے بے چین ہیں، صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ صورتحال بہت خراب ہے، جیپ کو یہاں سے اندھا دھند انداز میں نہیں دوڑایا جا سکتا اور جیپ کی نقل و حرکت اور آواز بہرحال ان تک پہنچ جائے گی۔ چیک پوسٹ یہاں سے 200 میٹر کے فاصلے پر ہے، لیکن چیک پوسٹ خاصی بلندی پر بنائی گئی ہے اور چیک پوسٹ تک جانے کے لیے پہاڑیوں کو کاٹ کر باقاعدہ سیڑھیاں بنائی گئی ہیں۔ چیک پوسٹ پر میزائل لانچر بھی موجود ہیں اور انتہائی طاقتور دوربینیں بھی۔ تقریباً 6 افراد بھی وہاں نظر آئے ہیں، ان میں میرا خیال ہے کہ ایک عورت ہے، ہو سکتا ہے یہ ٹوئن سسٹرز میں سے کوئی ایک ہو یا پھر ویسے ہی کسی عورت کی یہاں ڈیوٹی لگائی گئی ہے۔ اور چیک پوسٹ سے نیچے ایک چٹان کی اوٹ میں بھی مجھے کوئی چھپا ہوا نظر آیا ہے جس کے پاس میزائل گن ہے، اس لیے میرا خیال ہے کہ ہمیں پہلے چیک پوسٹ پر قبضہ کرنا چاہیے، وہاں موجود افراد کو ہلاک کیا جائے اور پھر اطمینان سے ہم اس جیپ کے ذریعے قصبہ کے دارالحکومت گائیڈ پہنچ سکتے ہیں، عمران نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا۔ کیوں نہ اس چیک پوسٹ کو ہی میزائلوں سے اڑا دیا جائے، تنویر نے کہا۔ نہیں، پھر نیچے موجود افراد سے باقاعدہ لڑائی لڑنا پڑے گی۔ دو یہاں کے لوگ ہیں، اس لیے انہیں یہاں کے بارے میں کچھ معلوم ہے، جبکہ ہم اجنبی ہیں، اس لیے میرا خیال ہے کہ ہم پہلے چیک پوسٹ پر بے ہوش کر دینے والی گیس فائر کریں اور پھر اس چیک پوسٹ کے چاروں طرف گیس فائر کریں۔ اس طرح جو بے ہوش نہیں ہوگا وہ لازماً اپنی اوٹ سے باہر آئے گا اور اسے آسانی سے ختم کیا جا سکتا ہے۔ اس طرح معاملات کو آسانی سے ڈیل کیا جا سکتا ہے، عمران نے کہا۔ کیا ایسی گیس موجود ہے جو کھلے علاقے میں اثر کر سکے؟ جولیا نے پوچھا۔ ہاں، میں نے اسے خصوصی طور پر ایسے ہی حالات کے پیش نظر ریون کے ذریعے منگوا لی تھی، عمران نے کہا۔ جس عورت کے بارے میں تم کہہ رہے ہو، اگر وہ ٹوئن سسٹرز میں سے ایک ہوئی تو اس سے مزید معلومات حاصل کی جا سکتی ہیں، صالحہ نے کہا۔ ہاں دیکھو، فی الحال تو ہمیں اپنا مشن مکمل کرنا ہے، عمران نے کہا اور پھر جیپ کی طرف مڑ گیا۔ جیپ کے عقب میں جا کر اس نے جیپ کا عقبی دروازہ کھولا اور چھوٹے بیگ کو اپنی طرف گھسیٹ کر اس نے اسے کھولا اور اس میں موجود 2 گیس پسٹل نکال کر اپنی جیب میں ڈال لیے اور پھر پیچھے ہٹ گیا۔ تم سب مشین پسٹلز لے لو، ہو سکتا ہے کہ ہمیں کوئی خوفناک جنگ لڑنی پڑے، عمران نے کہا تو سب نے اس بات میں سر ہلائے اور پھر آگے بڑھ کر انہوں نے مشین پسٹلز نکالے اور ان کے میگزین چیک کیے اور پھر انہوں نے جیبوں میں ڈال لیے۔ عمران صاحب، آپ نے گیس پسٹلز لیے ہیں، کیا آپ اکیلے ان پر گیس فائر کریں گے؟ صفدر نے پوچھا۔ ہاں، تم سب یہیں رکو گے، میں چیک پوسٹ پر اور پھر نیچے گیس فائر کروں گا، اس کے بعد تم نے آنا ہے تاکہ سب جگہوں کو اچھی طرح چیک کیا جا سکے، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ لیکن میرا خیال ہے کہ زیادہ نہیں تو کم از کم 2 افراد گیس فائر کریں تاکہ بیک وقت یہ کام ہو سکے، ورنہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اوپر یا نیچے سے آپ کو ہٹ کر دیا جائے، صفدر نے کہا۔ نہیں، اصل مسئلہ نقل و حرکت کا ہے، معمولی سی نقل و حرکت محسوس ہو جاتی ہے، اس لیے جس قدر کم آدمی ہوں گے اتنے ہی معاملات سیف رہیں گے، عمران نے کہا اور پھر آگے بڑھ گیا اور پھر وہ پہلے کی طرح کریک کی اوٹ سے نکل کر چٹانوں کی اوٹ لیتا ہوا ان کی نظروں سے غائب ہو گیا۔ لیکن چند منٹ بعد ہی یکلہت میزائلوں کی فائرنگ کا خوفناک دھماکہ سنائی دیا اور ساتھ ہی انتہائی کربناک چیخ سنائی دی، اور یہ چیخ سنتے ہی سب بے اختیار اچھل پڑے کیونکہ سب پہچان گئے تھے کہ یہ چیخ عمران کی ہے، اور چیخ سنتے ہی جولیا پاگلوں کی طرح دوڑتی ہوئی باہر کو لپکی۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ ان سب پہاڑیوں کو ایک ہی دھماکے سے اڑا دے گی۔ اسی لمحے عمران کی دوبارہ چیخ سنائی دی، لیکن اس چیخ کا انداز ایسا تھا جیسے عمران کسی کنویں کی گہرائی میں گرتا چلا جا رہا ہو، اور یہ دوسری چیخ سنتے ہی جولیا کے پیچھے سب ساتھی اسی کے انداز میں دوڑتے ہوئے بھاگ پڑے۔ انہیں یقین ہو گیا تھا کہ عمران ہٹ ہو گیا ہے۔ یورپی ملک قصبہ اپنی صنعتی ترقی کے لیے تمام یورپ میں بے حد مشہور تھا۔ گزشتہ 100 سالوں میں قصبہ کے حکمرانوں نے قصبہ میں صنعتی ترقی میں پوری دنیا میں اپنی صنعتوں کی مارکیٹیں تلاش کرنے پر بے حد محنت کی تھی، اور یہ اسی محنت کا نتیجہ تھا کہ قصبہ دنیا کے صف اول کے ملکوں میں شمار ہوتا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ دفاعی لحاظ سے قصبہ باقی ملکوں خصوصاً اپنے ہمسایہ ملک
عروشہ سے بہت پیچھے رہ گیا تھا، البتہ گزشتہ 10-12 سالوں سے قصبہ کو دفاعی لحاظ سے ترقی دینے کے لیے بڑی سنجیدگی سے کام کیا جا رہا تھا اور پوری دنیا میں پھیلے ہوئے قصبہ کے سائنسدانوں کو قصبہ واپس بلانے کے لیے قصبہ میں انتہائی جدید لیبارٹریاں قائم کی جا رہی تھی۔ اسی پالیسی کی وجہ سے اب قصبہ دفاعی طور پر خاصی تیز رفتاری سے آگے بڑھ رہا تھا اور یہاں 20 کے قریب انتہائی جدید اور وسیع لیبارٹریاں قائم ہو چکی تھیں جہاں دفاعی ہتھیار بنانے اور دفاع کے لیے نت نئی ایجادات میں سائنسدان مصروف رہتے تھے۔ کاروشا چونکہ میزائل ٹیکنالوجی میں کافی ایڈوانس جا رہا تھا، اس لیے قصبہ کے حکمرانوں کی ساری توجہ بھی میزائل ٹیکنالوجی کو جدید سے جدید بنانے اور کاروشا میزائلوں کے سسٹم کو ختم کرنے پر مرکوز تھی، اور میزائل ٹیکنالوجی پر جدید ترین ریسرچ کے لیے قصبہ کے علاقے بیکس میں ایک جدید ترین لیبارٹری قائم کی گئی تھی۔ بیکس کا علاقہ قصبہ کی صنعتی ترقی کا مرکز تھا۔ یہاں اس قدر صنعتیں تھی کہ کہا جاتا تھا کہ اگر بیکس کو قصبہ سے نکال دیا جائے تو قصبہ صنعتی ترقی کے میدان میں یورپ کے تمام ممالک سے پیچھے رہ جائے گا۔ بیکس علاقے کا مشہور ترین اور بڑا شہر بھی بیکس ہی تھا۔ یہ شہر وسیع ایریے میں پھیلا ہوا تھا، چونکہ اس شہر پر حکومت کی مسلسل اور بھرپور توجہ رہتی تھی، اس لیے یہ شہر ہر لحاظ سے صاف ستھرا تھا۔ سڑکیں کشادہ اور جدید ترین انداز میں بنائی گئی تھیں اور ان کی مسلسل دیکھ بھال بھی پوری ذمہ داری سے کی جاتی تھی۔ بیکس کے ایسٹ ووڈ ایریا میں انرجی سیور بلب بنانے والی بہت بڑی فیکٹری تھی جس کے نیچے ایک خفیہ لیبارٹری بنائی گئی تھی، لیکن اس لیبارٹری کا راستہ فیکٹری کے اندر سے نہ تھا بلکہ فیکٹری کی عقبی سڑک کے دوسری طرف ہیڈ ورکس ڈپارٹمنٹ سے ملحقہ ایک کافی بڑے چرچ کی بلڈنگ تھی، اور یہ راستہ اس چرچ سے نکلتا تھا اور چرچ کے گیٹ سے ہی کاروں کی آمد و رفت ہوتی تھی۔ یہ کاریں چرچ میں ہی پارک کی جاتی تھی اور وہاں سے آنے جانے والے پیدل خفیہ زیر زمین راستے سے گزر کر لیبارٹری کے اندر آتے جاتے رہتے تھے، لیکن اس پورے راستے میں انتہائی جدید ترین آلات نصب تھے اور لیبارٹری میں آنے جانے والے صرف وہ لوگ تھے جو وہاں کام کرتے تھے۔ ان سب لوگوں کے جسموں میں خصوصی آلات جنہیں چپس کہا جاتا تھا لگا دی جاتی تھی، جن کی وجہ سے یہ آلات ان کی چیکنگ نہ کرتے تھے۔ البتہ جو لوگ اس لیبارٹری میں کام نہ کرتے تھے وہ چرچ میں بنے ہوئے ایک خصوصی شعبے تک ہی محدود رہتے تھے۔ اس لیبارٹری کے انچارج سائنسدان ڈاکٹر شیفر تھے جو ادھیڑ عمر آدمی تھے، لیکن میزائل ٹیکنالوجی میں پوری دنیا کے معروف سائنسدانوں میں سے ایک سمجھے جاتے تھے۔ ڈاکٹر شیفر قصبہ میں آنے سے پہلے کارمن کی میزائل لیبارٹری میں کام کرتے تھے، لیکن جب قصبہ میں میزائل ٹیکنالوجی پر کام کا آغاز کیا گیا تو ڈاکٹر شیفر کو خصوصی طور پر درخواست کی گئی اور ڈاکٹر شیفر نے اس درخواست کو تسلیم کرتے ہوئے وہاں سب کچھ چھوڑ کر قصبہ شفٹ ہو گئے۔ تب سے وہ بیکس لیبارٹری کے انچارج تھے اور یہ لیبارٹری ان کی نگرانی میں بنائی گئی تھی۔ ڈاکٹر شیفر نے اس کی بناوٹ اور اس کے حفاظتی انتظامات بالکل ویسے ہی کرائے تھے جیسے کارمن لیبارٹری کے تھے جس میں وہ کام کرتے رہے تھے اور جسے کارمن کی سب سے محفوظ لیبارٹری اور سمجھا اور کہا جاتا تھا۔ پاکیشیا سے میزائل گن کا فارمولہ اسی لیبارٹری میں بھجوایا گیا تھا اور اس کو خفیہ رکھنے کے خصوصی انتظامات اس انداز میں کیے گئے تھے کہ فارمولہ ٹوئن سسٹر سے پاکیشیا سے لا کر اپنے باس کرنل ماریو کو دیا تھا اور کرنل ماریو نے یہ فارمولہ ڈیفنس سیکرٹری سر نیلسن کے حوالے کیا۔ سر نیلسن نے اسے اپنے پرائم منسٹر کے حوالے کر دیا اور پرائم منسٹر نے اسے ڈاکٹر شیفر کو اپنے آفس بلا کر فارمولہ انہیں دے دیا۔ اس طرح یہ صرف پرائم منسٹر کو ہی معلوم تھا کہ یہ فارمولہ قصبہ میں کس لیبارٹری میں موجود ہے۔ ڈاکٹر شیفر اس وقت اپنے آفس میں بیٹھے ایک فائل کے مطالعہ میں مصروف تھے کہ پاس پڑے ہوئے فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ یہ فون بھی خصوصی سیارے سے منسلک تھا اور حکومت کے اعلیٰ ترین عہدوں پر فائز افراد کو ہی اس خصوصی سیارے سے فون کنیکشن دیے گئے تھے، اس لیے اس فون کو کہیں بھی چیک نہیں کیا جا سکتا تھا اور نہ ہی معلوم کیا جا سکتا تھا کہ یہ فون کہاں نصب ہے، اس لیے اس فون کو کوڈ میں ہاٹ لائن فون کہا جاتا تھا۔ ہاٹ لائن فون کی گھنٹی بجتے ہی ڈاکٹر شیفر نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، ڈاکٹر شیفر بول رہا ہوں، ڈاکٹر شیفر نے کہا۔ پرائم منسٹر صاحب سے بات کریں جناب، دوسری طرف سے مودبانہ لہجے میں کہا گیا۔ ہیلو، چند لمحوں بعد ایک بھاری سی آواز سنائی دی۔ یس سر، میں ڈاکٹر شیفر بول رہا ہوں بیکس لیبارٹری سے، ڈاکٹر شیفر نے انتہائی مودبانہ لہجے میں کہا۔ ڈاکٹر شیفر، جو فارمولہ آپ کو دیا گیا ہے اسے واپس حاصل کرنے کے لیے پاکیشیا سیکرٹ سروس حرکت میں آ چکی ہے۔ مجھے اس سلسلے میں جو اطلاعات ملی ہیں ان کے مطابق پاکیشیا سیکرٹ سروس دنیا بھر میں خطرناک سروس سمجھی جاتی ہے۔ گو یہاں ہمارے سپر ایجنٹس ان کے خاتمے کے لیے کام کر رہے ہیں، لیکن میں نے مناسب سمجھا کہ آپ کو بھی الرٹ کر دیا جائے۔ آپ لیبارٹری میں ریڈ الرٹ کر دیں، جب یہ لوگ ختم ہو جائیں گے تو آپ کو مطلع کر دیا جائے گا۔ پرائم منسٹر نے کہا۔ سر، آپ کے حکم کی تعمیل ہوگی۔ ویسے ہمارے حفاظتی انتظامات ایسے ہیں کہ یہاں ہوا بھی اجازت کے بغیر داخل نہیں ہو سکتی، ڈاکٹر شیفر نے مودبانہ لہجے میں جواب دیا۔ مجھے معلوم ہے، لیکن پھر بھی آپ ہوشیار رہیں۔ گڈ بائے، دوسری طرف سے قدرے سخت لہجے میں کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی
رابطہ ختم ہو گیا تو ڈاکٹر شیفر نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے ریسیور رکھ دیا اور ساتھ پڑے ہوئے انٹرکام کا ریسیور اٹھا کر اس نے یکے بعد دیگرے 3 نمبر پریس کر دیے۔ ڈاکٹر ریچرڈ کو میرے پاس بھیجو، ڈاکٹر شیفر نے سرد لہجے میں کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ تھوڑی دیر بعد آفس کا دروازہ کھلا اور ایک ادھیڑ عمر آدمی اندر داخل ہوا۔ اس نے ڈاکٹر شیفر کو سلام کیا۔ ویلکم ڈاکٹر ریچرڈ، بیٹھیں، ڈاکٹر شیفر نے کہا۔ تھینک یو سر، ڈاکٹر ریچرڈ نے کہا اور میز کی دوسری طرف موجود کرسی پر بیٹھ گیا۔ ڈاکٹر ریچرڈ، آپ لیبارٹری کے سیفٹی اور دیگر تمام معاملات کے انچارج ہیں۔ میں نے آپ کو اس لیے کال کیا ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے ابھی فون کر کے حکم دیا ہے کہ ہم لیبارٹری میں ریڈ الرٹ کرا دیں کیونکہ پاکستان جہاں سے میزائل گن کا فارمولہ لایا گیا ہے کی سیکرٹ سروس، جسے دنیا کی انتہائی خطرناک سروس سمجھا جاتا ہے، حرکت میں آ چکی ہے اور وہ اس لیبارٹری پر کسی بھی انداز میں حملہ کر سکتی ہے۔ گو ہماری ایجنسیاں ان لوگوں کے خاتمے کے لیے کام کر رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود پرائم منسٹر صاحب نے انتہائی سختی سے لیبارٹری کی حفاظت کا حکم دیا ہے۔ ڈاکٹر شیفر نے تیز سے لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، حکم کی تعمیل ہوگی سر، لیکن ریڈ الرٹ کے بعد لیبارٹری کو کلوز کرنا پڑے گا۔ نہ کوئی باہر جائے گا اور نہ ہی باہر سے اندر آ سکے گا۔ خوراک کا بھی ذخیرہ کرنا پڑے گا اور دیگر سائنسی ضروریات ذخیرہ کرنی ہوں گی، اور جناب آپ کی ہاٹ لائن کے علاوہ باقی سب رابطے بھی ختم کرنا ہوں گے، ڈاکٹر ریچرڈ نے کہا۔ مجھے معلوم ہے ڈاکٹر ریچرڈ، حالانکہ میرے خیال میں اس کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ لیبارٹری تک کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا اور کسی کو بھی معلوم نہیں ہے کہ پاکیزائی فارمولہ یہاں پہنچایا گیا ہے، اس لیے اس طرف کسی کا خیال ہی نہیں جا سکتا۔ لیکن اس کے باوجود پرائم منسٹر صاحب کے حکم کی تعمیل ہمارے فرائض میں شامل ہے اور حفظ متقدم کے طور پر اگر ایسا ہو بھی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ڈاکٹر شیفر نے کہا۔ یس سر، ریڈ الرٹ کم از کم 3 ماہ کے لیے ہوتا ہے اور آپ جیسے حکم دیں، ڈاکٹر ریچرڈ نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ ہاں، 3 ماہ کے لیے ریڈ الرٹ کر دو، پھر بعد میں دیکھیں گے، ڈاکٹر شیفر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ سر، سائنسی ضروریات کے لیے مجھے خود بیکس جانا ہوگا، ڈاکٹر ریچرڈ نے کہا۔ ٹھیک ہے، جو کام جس انداز میں ہوتا ہے اسی انداز میں کریں، لیکن جس قدر جلد ممکن ہو سکے ریڈ الرٹ کر دیں تاکہ اگر پرائم منسٹر صاحب کا دوبارہ فون آئے تو انہیں بتایا جا سکے کہ ان کے حکم کی تعمیل کر دی گئی ہے، ڈاکٹر شیفر نے کہا۔ یس سر، زیادہ سے زیادہ 2 روز میں تمام معاملات سیٹ ہو جائیں گے، ڈاکٹر شیفر نے کہا۔ اوکے، جب ریڈ الرٹ ہو جائے تو مجھے اطلاع دیں، اب آپ جا سکتے ہیں، ڈاکٹر شیفر نے کہا۔ تھینک یو سر، ڈاکٹر ریچرڈ نے اٹھ کر سلام کیا اور واپس مڑ کر کمرے سے باہر چلا گیا تو ڈاکٹر شیفر ایک طویل سانس لیتے ہوئے دوبارہ سامنے موجود فائل پر جھک گئے۔ جدید ماڈل کی سپورٹس کار تیزی سے دوڑتی ہوئی آگے بڑھی چلی جا رہی تھی، جبکہ اس کے پیچھے 2 بڑی جیپیں تھیں۔ کار کی ڈرائیونگ سیٹ پر جولین اور سائیڈ سیٹ پر موگی موجود تھی، جبکہ عقبی دونوں جیپوں میں ان کے سیکشن کے 10 افراد موجود تھے۔ کار اور جیپیں ٹیٹاس پہاڑی سلسلے کی طرف بڑھی چلی جا رہی تھیں۔ تو تم پہلے یہاں کا چکر لگا چکی ہو، موگی نے جولین سے مخاطب ہو کر کہا۔ نہیں، کیوں، جولین نے چونک کر کہا۔ تم ایسے ڈرائیو کر رہی ہو جیسے یہیں رہنے والی ہو، موگی نے کہا۔ تو جولین بے اختیار ہنس پڑی۔ تم سوچے سمجھے بغیر بات کیوں کرتی ہو؟ مجھے لگتا ہے کہ تمہارے ذہن میں کوئی مینوفیکچرنگ ڈیفیکٹ ہے۔ تمہیں معلوم ہے کہ ہم ٹوئن سسٹرز ہیں اور جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے ہم اکٹھی ہی رہی ہیں، ہم نے تربیت بھی اکٹھے لی ہے اور فارٹون میں بھی اکٹھی ہی رہی ہیں۔ پھر تم نے کیسے سوچ لیا کہ میں یہیں کی رہنے والی ہوں؟ جولین نے بڑے طنزیہ انداز میں کہا۔ تم ساری رات کلبوں میں گھوم کر واپس آتی ہو، اب مجھے کیا معلوم کہ تم نے یہ رات کسی کلب میں گزاری ہے یا کسی پہاڑی پر، موگی نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ تم میرے کردار پر شک کر رہی ہو، کیوں؟ جولین نے آنکھیں نکالتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھوں سے شعلے نکلنے لگے تھے۔ کردار انسان کی روح کا عکاس ہوتا ہے، تم جیسے سوچتی ہو ویسے ہی تمہارا کردار ہے۔ تم جانتی ہو کہ میں ہمیشہ مثبت سوچتی ہوں، اس لیے میرا کردار مثبت ہے، اور تم منفی سوچتی ہو اس لیے تمہارا کردار منفی ہے، موگی نے اور زیادہ آگ لگانے والی باتیں کرتے ہوئے کہا۔ تم کبھی نہیں سدھر سکتی، کبھی نہیں، ہمیشہ الٹا ہی بولو گی۔ بہرحال چپ رہو، ہم انتہائی اہم مشن پر جا رہے ہیں اور تمہاری زبان کالی ہے، جولین نے انتہائی جلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ اہم مشن کیسے ہو گیا؟ یہ ایک مسخرے سے آدمی کو پکڑنا ہے اور ہلاک کر دینا ہے، اس کے ساتھ 3 مرد اور 2 عورتیں ہیں، فوج تو نہیں ہے اس کے ساتھ، اس لیے ان کا خاتمہ بھی کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ پھر کیسا اہم مشن؟ موگی نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ یہ تو جب عمران اور اس کے ساتھیوں سے ٹکراؤ ہوگا تب پتہ چلے گا، جولین نے کہا۔ ارے کہیں تم عمران پر دل تو نہیں وار بیٹھی؟ سنا ہے کہ وہ بے حد وجیح مرد ہے، اور تمہارا کیا ہے، تم ویسے ہی دل پھینک مشہور ہو، موگی نے کہا۔ تو جولین بے اختیار ہنس پڑی۔ کہا تو یہی جاتا ہے کہ عمران کسی سوئس لڑکی جولیانا کے لیے اپنے دل میں بڑا نرم گوشہ رکھتا ہے، اور میرا نام بھی جولین ہے، اور سوئٹزرلینڈ بھی یورپ میں ہے اور کاسپا بھی یورپ میں ہے، جولین نے مسکراتے ہوئے کہا۔ او، تو نوبت یہاں تک پہنچ چکی ہے، پھر تو مجھے ہر حالت میں اسے گولی مارنی ہوگی تاکہ میں اپنی ٹوئن سسٹرز کو اس کے چنگل سے بچا سکوں، موگی نے ہاتھ پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے اس طرح
ہاتھ پر ہاتھ مار کر اس نے باقاعدہ حلف لیا ہو، جبکہ مجھے خدشہ ہے کہ اس مشن میں موگی کہیں مجھ سے ہمیشہ کے لیے بچھڑ نہ جائے۔ اگر ایسا ہو گیا تو موگی میں تمہیں بہت مس کروں گی، جولین نے بڑے غمگین لہجے میں کہا۔ ارے ارے، اتنی اداکاری کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ تم دن رات میرے خلاف دعائیں مانگتی رہتی ہو تاکہ تم اکیلی ہو کر کھل کھیلو، لیکن دانشوروں کا قول ہے کہ کسی کی دعائیں مانگنے سے کوئی مرا نہیں کرتا، موگی نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ تم مجھے کہتی ہو کہ میری سوچ منفی ہے، جبکہ اصل میں تمہاری سوچ منفی ہے۔ بہرحال اب ہم ماربل ٹاؤن پہنچنے والی ہیں، اس کے بعد گریٹاس کے خوفناک پہاڑی سلسلے کا آغاز ہو جائے گا اور پھر وہ ایئر چیک پوسٹ ہے جہاں سے ہم نے عمران اور اس کے ساتھیوں کی چیکنگ کرنی ہے۔ تم یہ بتاؤ کہ تم میرے ساتھ چیک پوسٹ پر رہو گی یا نیچے کارروائی کرو گی، جولین نے کہا۔ اصل کارروائی تو نیچے والوں نے ہی کرنی ہے، اوپر والے تو صرف چیک کر کے رپورٹ ہی دے سکتے ہیں، اس لیے میں نیچے ہی رہوں گی، موگی نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ تو پھر خیال رکھنا کہ عمران اور اس کے ساتھیوں کا براہ راست تم سے ٹکراؤ ہوگا، جولین نے کہا۔ یہی تو میں چاہتی ہوں کہ ایسا ہو تاکہ میں اپنی ٹوئن سسٹرز کو اس کو جنگل سے نکال سکوں، موگی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ابھی نہ میں نے اسے دیکھا ہے اور نہ ہی تم نے، جب دیکھیں گے تو پھر دیکھا جائے گا، فی الحال خاموش رہو، جولین نے کہا۔ چلو ایسے ہی صحیح، لیکن ایک بات یہ بتا دوں کہ ایسے لوگوں پر رحم کھانا اپنے آپ کے ساتھ ظلم کرنا ہے، اس لیے ہم نے انہیں ہر صورت میں ہلاک کرنا ہے، موگی نے کہا۔ ایسے ہی ہوگا، جولین نے جواب دیا، اور پھر ان کی کار ان کے پیچھے آنے والی دونوں جیپیں ماربل ٹاؤن سے گزر کر پہاڑی سلسلے میں داخل ہو گئیں، اور اس کے ساتھ ہی گاڑیوں کی رفتار اس قدر سست کر دی گئی جیسے وہ سرے سے چل ہی نہ رہی ہوں، کیونکہ راستہ بے حد خراب اور خطرناک تھا۔ لیکن پھر آہستہ آہستہ وہ اس پہاڑی تک پہنچ جانے میں کامیاب ہو گئے جہاں چوٹی پر قصبہ کا جھنڈا لہراتا دکھائی دے رہا تھا، اور وہاں باقاعدہ چیک پوسٹ بنی ہوئی تھی جہاں پہنچنے کے لیے باقاعدہ پہاڑی کو کاٹ کر سیڑھیاں بنائی گئی تھی۔ کار اور جیپیں رکتے ہی ٹوئن سسٹرز اور ان کے ساتھی سب کار اور جیپوں سے باہر آ گئے۔ ان لوگوں نے کدھر سے آنا ہے، موگی نے آگے بڑھ کر جولین سے پوچھا۔ ادھر سامنے کے رخ سے، ان پہاڑیوں کے درمیان سے، جولین نے ہاتھ کے اشارے سے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوکے، پھر میں اور ہمارے آدمی ان راستوں پر پہرا دیں گے، تم اوپر چیک پوسٹ پر رہو گی، ہم سب کے پاس 05 ٹرانسمیٹر موجود ہے، اس لیے جیسے ہی وہ لوگ نظر آئیں تم نے مجھے ٹرانسمیٹر پر اطلاع دینی ہے اور میں اسی لحاظ سے اپنے آدمیوں کو فوری ایڈجسٹ کر دوں گی، موگی نے سپہ سالار کے انداز میں بات کرتے ہوئے کہا۔ یہ اس کی فطرت تھی کہ جب کوئی ایکشن سامنے آتا تو وہ بے حد الرٹ اور پھرتیلی بن جایا کرتی تھی۔ جولین اپنے ساتھیوں اور موگی کو وہیں وادی میں ہی چھوڑ کر خود پہاڑی پر بنی ہوئی سیڑھیوں پر چڑھ کر اوپر چیک پوسٹ پر پہنچ گئی، جبکہ موگی نے باقاعدہ ایک ایک کو علیحدہ بلا کر انہیں ہدایات دی اور پھر ان کے چھپنے کی جگہوں کی بھی خود نشاندہی کر دی۔ جب اس کے سب ساتھی اس راستے کی سائڈوں میں موگی کی بتائی ہوئی جگہوں پر چھپ گئے تو موگی خود ایک اونچی چٹان پر چڑھ کر اس کے پیچھے اس انداز میں بیٹھ گئی کہ اس سارے راستے پر بیک وقت نظر رکھ سکے جہاں سے عمران اور اس کے ساتھیوں کی آمد کا بتایا گیا تھا۔ چٹان کے پیچھے بیٹھتے ہی اس کے ٹرانسمیٹر کی سیٹی بج اٹھی تو اس نے جیکٹ کی جیب سے 05 ٹرانسمیٹر نکالا اور اس کا بٹن دبا دیا تو اسکرین پر جولین کی فریکوینسی ڈسپلے ہو گئی۔ موگی سمجھ گئی کہ جولین کی کال ہے اور اسے معلوم تھا کہ جولین اکیلی بے چین ہوگی، کیونکہ جولین کی یہ عادت تھی کہ وہ موگی کے ساتھ لڑتی تو رہتی تھی لیکن اس سے علیحدہ ہوتے ہی وہ بری طرح بے چین ہو جایا کرتی تھی۔ ہیلو ہیلو، جولین بول رہی ہوں، اوور، موگی کے بٹن دباتے ہی جولین کی آواز سنائی دی۔ یس موگی بول رہی ہوں، کیا ہوا ہے، کیا اتنی جلدی دشمن نظر آنے لگ گئے ہیں، اوور، موگی نے کہا۔ ارے نہیں، میں نے پوچھنا تھا کہ تم نے اپنے افراد کی ڈیوٹیاں کہاں کہاں لگائی ہیں اور خود کہاں ہو، اوور، جولین نے کہا تو موگی نے اسے تفصیل بتا دی۔ چلو ٹھیک ہے، میں نے تو اس سے بھی زیادہ بہتر سکیم سوچی تھی، لیکن چلو ٹھیک ہے، یہ بھی غنیمت ہے، اوور اینڈ آل، جولین نے کہا۔ نان سینس، اپنے سے زیادہ عقل مند کسی کو سمجھتی ہی نہیں، حالانکہ قطعی نان سینس ہے یہ، جولین ایک دم نان سینس، موگی نے غصے کی شدت سے چیختے ہوئے کہا اور ساتھ ہی ٹرانسمیٹر آف کر کے اسے واپس جیکٹ کی جیب میں ڈال لیا۔ نان سینس، نان سینس، موگی نے بار بار غصیلے لہجے میں کہا۔ جولین نے چونکہ اچانک ٹرانسمیٹر آف کر دیا تھا اس لیے اسے اپنا غصہ پوری طرح نکالنے کا موقع نہ مل سکا تھا، اس لیے وہ مسلسل غصے کا اظہار کر رہی تھی۔ پھر تقریباً 5-6 گھنٹے مزید گزر گئے لیکن نہ پاکیزیائی ایجنٹ نظر آئے اور نہ ہی ان کے بارے میں کوئی اطلاع موصول ہوئی تو موگی بھی بیزار ہو گئی۔ اس نے ٹرانسمیٹر آن کر کے اس پر جولین کی فریکوینسی ایڈجسٹ کی اور پھر بٹن آن کر دیا۔ ہیلو ہیلو، موگی کالنگ، اوور، موگی نے بار بار کال دیتے ہوئے کہا۔ یس جولین بول رہی ہوں، اوور، چند لمحوں بعد دوسری طرف سے جولین کی آواز سنائی دی۔ یہ کیا ہو رہا ہے، 6 گھنٹے گزر گئے ہیں، عمران اس کے ساتھی تو کیا کوئی چڑیا کا بچہ بھی سامنے نہیں آیا؟ کیا تمہیں معلوم ہے کہ وہ اسی راستے سے آ رہے ہیں، اوور، موگی نے غصے سے چیختے ہوئے کہا۔ ہمیں کاروشیا سے اطلاع مل چکی ہے کہ کاروشیا سیکریٹ سروس کا ایجنٹ
रेमिन अलहदा कार में इमरान और इसके साथियों के साथ जो जीप में है ग्रीट हाउस तक गया है और फिर वहां से वापस आ गया है, जबकि इमरान और इसके साथी जिनमें दो औरतें भी शामिल हैं जीप पर सवार होकर रेड वे पर सफर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ओवर जूलियन ने वजाहत करते हुए कहा, ये आगे की तरफ सफर कर रहे हैं या पीछे की तरफ के 6 घंटे गुजर गए और वो अभी तक कहीं भी नमूदार नहीं हुए। ओवर मोगी ने इसी तरह गसीले लहजे में कहा, वो बेहद तेज और शातिर लोग हैं, हो सकता है कि वो ये सोचकर कहीं रुक गए हों कि हम तंग आकर वापस चले जाएं तो वो आगे बढ़ें, इसलिए सब्र से काम लो। ऐसे कामों में ऐसे ही होता है। ओवर एंड ऑल दूसरी तरफ से कहा गया और इसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया। लेकिन मोगी गुस्से से भरी बैठी थी, कहती तो ठीक है लेकिन कब तक कोई सब्र करे, मोगी ने बड़बड़ाते हुए कहा। और फिर अभी 10-15 मिनट ही गुजरे होंगे कि ट्रांसमीटर की सीटी फिर सुनाई दी तो मोगी ने चूम कर जेब से ट्रांसमीटर निकाला। इसका बटन ऑन करके जब इसने स्क्रीन पर फ्रीक्वेंसी देखी जहां से कॉल की जा रही थी, वो बेइख्तियार उछल पड़ी क्योंकि ये कॉल जूलियन की तरफ से नहीं थी बल्कि इसके साथी रॉबर्ट की तरफ से थी। इसे मालूम था कि रॉबर्ट इस पहाड़ी की साइड पर मौजूद है जिस पर एक बहुत बड़ा और तवील कुदरती क्रैक मौजूद है। उसने ट्रांसमीटर ऑन कर दिया। यस, कोई खास बात? ओवर मोगी ने कहा। एक आदमी क्रैक में दाखिल होता नजर आया है, ओवर दूसरी तरफ से कहा गया तो मोगी बेइख्तियार उछल पड़ी। किस क्रैक की बात कर रहे हो? ओवर मोगी ने तेज लहजे में कहा। वही मैडम, जो बड़ा और तवील क्रैक है और जिसका एक दहाना हमारे अकब में है। मैं वैसे ही इधर उधर का मंजर देख रहा था कि अचानक मैंने एक आदमी को एक चट्टान की ओर से निकलकर इस क्रैक के दहाने में दाखिल होते देखा। उसका अंदाज ऐसा था जैसे वो छुपने के लिए इस क्रैक को इस्तेमाल कर रहा हो। ओवर रॉबर्ट ने जवाब देते हुए कहा, तुम्हारी आंखें तो ठीक है ना, दूर की नज़र ठीक है ना? ओवर मोगी ने कहा, यस मैडम, मैंने दुरुस्त कहा है। ओवर रॉबर्ट ने जवाब देते हुए कहा, ओके, फिर तुमने अच्छी खबर दी है, वरना मैं तो इंतजार कर करके तंग आ चुकी थी। तुम इससे कितने फासले पर हो? ओवर मोगी ने इस पर हाथ से पुरजोश लहजे में कहा, मेरा उस क्रैक से फासला बाएं तरफ 150 मीटर के करीब है। मुझे ये ख्याल ही ना था कि हमारे अकब में भी कोई हो सकता है। मैंने वैसे ही घूम कर अकबी मंजर देखने के लिए गर्दन घुमाई तो मुझे इस आदमी की हरकत नजर आ गई और फिर मैं पूरी तरह इस तरफ मुतवज्जो हो गया और मैंने वाज़े तौर पर इसे क्रैक में दाखिल होते देखा है। ओवर रॉबर्ट ने जवाब देते हुए कहा, तुम अपने साथ जेम्स को लेकर क्रैक की तरफ जाओ, लेकिन ख्याल रखना तुमने इनकी नज़रों में नहीं आना। फिर क्रैक से जैसे ही ये लोग बाहर निकले तुमने इन पर मिसाइल फायर कर देना है। ओवर मोगी ने कहा, मैडम पहले उन्हें चेक कर लें फिर ही इन पर मिसाइल फायर किया जाएगा, वरना ये भी तो हो सकता है कि चंद अफराद तो हलाक हो जाएं और चंद छुप जाएं, फिर उन्हें पकड़ना बेहद मुश्किल हो जाएगा। ओवर रॉबर्ट ने कहा, सुनो, ये दुनिया के खतरनाक तरीन एजेंट हैं। अब देखो, हम गुज़िश्ता 6 घंटों से इनकी राह देख रहे हैं लेकिन वो ना जाने कहाँ से हमारे अकब में पहुंच गए। ऐसे अफराद को एक लम्हे की मोहलत देना अपने साथ जुल्म है, इसलिए जो भी मार सकता है इसे तो मार दिया जाए। बाकी अब कहाँ भाग सकेंगे, हम उन्हें चुन चुन कर मारेंगे। यहाँ हमारा होल्ड है और यहाँ हमारा ही होल्ड रहेगा। ओवर मोगी ने बड़े पुरजोश लहजे में बात करते हुए कहा, ओके मैडम। ओवर दूसरी तरफ से कहा गया और इसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया तो मोगी ने कॉल खत्म करके जनरल फ्रिक्वेंसी ऑन कर दी ताकि सब साथियों को इसके बारे में हदायत दे सके। हेलो हेलो मोगी कॉलिंग, ओवर मोगी ने कहा और फिर बारी बारी इसके सब साथियों ने इसकी कॉल का जवाब दिया तो मोगी ने सबको बताया कि एक आदमी को बड़े क्रैक में भी तरफ से दाखिल होते देखा गया है और इसने रॉबर्ट को हुक्म दिया है कि जैसे ही ये आदमी वापस आए तो इसे मिसाइल से हिट कर दिया जाए और दूसरे तमाम साथी भी अलर्ट रहे क्योंकि अगर ये आदमी या इसके साथी क्रैक की दूसरी तरफ से निकलने की कोशिश करें तो वहां उन्हें हिट कर दिया जाए। ओवर मोगी ने कहा और ट्रांसमीटर ऑफ किया ही था कि सीटी की आवाज़ दोबारा सुनाई दी। इसने स्क्रीन पर देखा तो इस पर कॉल जूलियन की थी। हालांकि इसने जनरल कॉल सुन ली होगी लेकिन शायद इसने जानबूझकर जनरल कॉल पर बात नहीं की और अब खसूसी तौर पर कॉल करके बात कर रही थी। हेलो हेलो जूलियन बोल रही हूँ। ओवर ट्रांसमीटर ऑन होते ही जूलियन की आवाज़ सुनाई दी। मैं तुम्हारी आवाज़ पहचानती हूँ, फिर बार बार अपना नाम लेने की क्या ज़रूरत है? ओवर मोगी ने मुंह बनाते हुए कहा, जे जनरल कॉल तुमने की है, कौन से आदमी की बात कर रही हो तुम? कहाँ है वो आदमी? एक है या बहुत से हैं? ओवर जूलियन ने इसकी बात को शायद दानिस्ता नज़रअंदाज करते हुए कहा, वो हमारे अकब में पहुंच चुके हैं, हम आगे की तरफ नजरें जमाए बैठे हैं जबकि वो किसी पुरस्कार रास्ते से हमारे अकब में पहुंच चुके हैं। रॉबर्ट ने वैसे ही अकबी मंजर देखने की कोशिश की तो उसे एक आदमी बड़े पहाड़ी क्रैक में घुसता नजर आया। रॉबर्ट ने मुझे कॉल करके बताया और मैंने जनरल कॉल करके सबको अलर्ट कर दिया है। ओवर मोगी ने तफसील बताते हुए कहा, एक ही आदमी था या ज्यादा थे? ओवर जूलियन ने कहा, कान खोलकर सुना करो, मैं एक कह रही हूँ तो मतलब है कि एक। अब तुम खुद बताओ कि एक, दो या ज्यादा कैसे हो सकते हैं? ओवर मोगी ने कहा,
تم نے یقیناً کوئی نشہ آور گولی کھا لی ہے۔ نونسنس، جب وہ 6-7 ہیں تو ایک آدمی کیا وہاں تفریح کرتا پھر رہا ہے؟ سب کو کہے کہ اس کریک کو گھیر لیں اور میں خود آ رہی ہوں۔ اب مجھے اپنے آدمیوں کو کمانڈ کرنا ہوگا، تم سے کچھ نہیں ہو سکے گا اور نہ ہو سکتا ہے سوائے جلاہٹ کے۔ نونسنس، اس لیے میں خود آ رہی ہوں، اوور اینڈ آل۔ اس پر جولین کا صبر شاید جواب دے گیا تھا، اس لیے اس نے حلق کے بل چیختے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ عقل اپنی ماری گئی ہے لیکن نام میرا لیتی ہے، موگی نے غصیلے لہجے میں بڑبڑاتے ہوئے کہا اور ٹرانسمیٹر جیب میں ڈالا ہی تھا کہ یکلہت خوفناک دھماکے کے ساتھ ایک لرزا دینے والی چیخ گونج اٹھی۔ یہ دھماکہ میزائل کا تھا اور اس کا شعلہ دیکھ کر ایک لمحے میں موگی سمجھ گئی کہ یہ میزائل رابرٹ کی طرف سے فائر کیا گیا ہے، اور ابھی اسی انسانی چیخ کی باز گشت ختم نہ ہوئی تھی کہ رابرٹ کے دائیں طرف سے یکے بعد دیگرے 2 میزائل فائر ہوئے اور اس پر انتہائی خوفناک دھماکوں کے ساتھ ہی ایک انسانی چیخ اس انداز میں سنائی دی جیسے کوئی آدمی چیختا ہوا کسی کنویں کی اتھاہ گہرائی میں گرتا چلا جا رہا ہو، اور اس کے ساتھ ہی جیسے موگی کو ہوش آیا اور اسی لمحے اس نے اپنے تمام ساتھیوں کو چٹانوں کی اور سے نکل کر اس طرف دوڑتے دیکھا جس طرف انسانی چیخ گہرائی میں ڈوبتی سنائی دی تھی اور جس طرف پہلے اور یکے بعد دیگرے 2 میزائل فائر ہوئے تھے۔ موگی بھی چٹان کے پیچھے سے نکل کر اس طرف کو دوڑ پڑی، کیونکہ گہرائی میں گرتے ہی اس آدمی کی چیخ سنتے ہی وہ سمجھ گئی تھی کہ یہ آدمی ہٹ ہو گیا ہے، اور ظاہر ہے پہلا میزائل رابرٹ کی طرف سے فائر ہوا تھا، اس لیے لازماً یہ وہی آدمی ہوگا جسے رابرٹ نے کریک میں جاتے دیکھا تھا، اور چیخ بھی ایک ہی آدمی کی تھی، اس لیے وہ فوراً سمجھ گئی تھی کہ رابرٹ نے اس آدمی کو باہر نکلتے ہی ہٹ کیا ہوگا اور شاید وہ صرف زخمی ہوا ہوگا، اس لیے دوسرے ساتھیوں نے اسے دیکھ کر 2 میزائل فائر کیے اور وہ فائرنگ کے دھماکوں کے زور پر کسی گہرے کریک میں جا گرا، لیکن وہ ابھی اس طرف کو دوڑنے ہی لگی تھی کہ یکلہت فضا میں اسے سیاہ رنگ کے چھوٹے چھوٹے کیپسول اڑتے دکھائی دیے۔ یہ کیپسول ایک اونچی چٹان سے نکل کر فضا میں اڑ رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھتی یکلہت چٹخ چٹخ کی آوازیں سنائی دی اور اس کے ساتھ ہی اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کا سانس اس کے گلے میں کسی بھاری پتھر کی طرح جم گیا ہو۔ اس نے سانس لینے کی کوشش کی لیکن اس کے ذہن پر گہری تاریکی کی چادر پھیلتی چلی گئی۔ اس کے ذہن میں آخری احساس یہی آیا تھا کہ وہ بھی اس آدمی کی طرح ہٹ ہو چکی ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔